ہاں تشریف رکھے بیٹھ جائیں. بس بغل میں منصور بابا کا بھی آستانہ ہے. کیوں نہ ہو ان ولیوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تب ہمیں سکون ملتا ہے نا, ہمیں سکون ملتا ہے. اور جب اڑیسہ میں پروگرام ہو, جب مجاہد ملت کا نام نہ لیا جائے تو میں تو کہتا ہوں میری زندگی پھیکی رہ جاتی. کیوں نہ ہو چراغ بن کے جو ظلمت میں کام آتے ہیں, چراغ بن کے جو ظلمت میں کام آتے ہیں, قسم خدا کی ہر ضرورت میں کام آتے ہیں. ہمارے آپ کے ان کے صرف ہمارے آپ کے ان کے صرف ان کے نہیں, میرے مجاہد کو ہم سب کی ضرورت میں کام آتے ہیں. میرے مجاہد کو ہم سب کی ضرورت میں کام آتے ہیں. میرے مجاہد کو ہم سب کی مصیبت میں کام آتے ہیں. کیوں نہ ہو دوستوں بزرگوں, ایک ولی کا آستانہ منصور شاہ بابا کا آستانہ یہاں دائنے بازو میں ہے. اللہ ان بزرگوں کا فیضان جاری فرمائے. یقیناً وضو کے ساتھ جو گھر میں قیام کرتے ہیں فرشتے تو اس ادا کو سلام کرتے ہیں. بچھائے کون مصلا بیچ دریا, بچھائے کون مصلا بیچ دریا میں, یہ کام تو نبی کے غلام کرتے ہیں. یہ کام تو نبی کے غلام کرتے ہیں. خلیفہ تاج الشریعہ مفتی دورہ اور قائد اہل سنت اور اڑیسہ کی شان مجاہد ملت کی فیضان, تاج الشریعہ کا فیضان لے کر پوری دنیا میں گردش کرنے والی شخصیت, سفر کرنے والی شخصیت. اور اڑیسہ کا ایک صوبہ, ایک اڑیسہ کا ایک ضلع جگت سنگھ پور, میں تو کہتا تھا بڑے بڑے علماء کرام ہمارے جگت سنگھ پور سے رخصت ہو گئے. علامہ عبدالرؤف جبریل امین آئے تھے, رب کا پیغام لائے ہیں, اب تم ہجرت کر سکتے ہو. کس جگہ ہجرت کرو گے وہ جگہ بھی مجھ پر ظاہر کر دی گئی. وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یثرب ہے. یثرب یعنی آج جس کا نام مدینہ المنورہ ہے, جس کا نام طیبہ و طیبہ ہے, وہ اس جگہ کو ہجرت کا حکم ملا ہے. اللہ اکبر. یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کی جگہ, یعنی ایسا شہر ہے, ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ بیماریاں ہوں. یا اللہ, ہجرت کا حکم بھی مل رہا ہے تو ایسے شہر جانے کا حکم مل رہا ہے جو بیماریوں کا گھر ہے, جو بیماریوں کا ٹھکانہ ہے, مگر حکم خدا ہے, حکم رسول ہے. مسلمان چون چرا نہیں کرتے, لبیک کہتے ہیں اور ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. خفیہ خفیہ یعنی چھپ چھپا کر مکہ سے مدینہ رخصت ہو جاتے ہیں. ابھی رسول اللہ کو سفر کا حکم نہیں ملا ہے. ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ کیا, عازم سفر ہوئے, کفار و مشرکین کو یہ بھنک لگ گئی کہ مسلمان خفیہ خفیہ چھپ چھپ کر یہ دوسرے شہر کو چلے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نبی بھی چلے جائیں, اور اگر یہ مکہ سے نکل کر چلے گئے تو یہ گٹھ بندی کر کے کہیں ہم لوگوں پر حملہ آور نہ ہو جائے. اس لیے ان کو روکنا ضروری ہے, ان پر پابندی لگانا ضروری ہے, ورنہ اگر یہ مکہ سے نکل گئے تو پھر یعنی پریشانی بڑھ جائے گی. وہ فوج اکٹھا کر کے ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سوچئے ہماری زندگی کتنے عیش و آرام والی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش رچی جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ مکہ میں ایک گھر جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے, دار الندوہ, وہاں پر بڑے بڑے جو لیڈر اور اثر و رسوخ رکھنے والے کفار و مشرکین کے وہ سب جمع ہوتے ہیں مشورہ کے لیے کہ ہمارے نبی کے خلاف میں کیا ایکشن لیا جائے کہ وہ مکہ سے باہر نہ جا سکے. ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں, میٹنگ بیٹھتی ہے, بالکل ہر طرف چوکسی رہتی ہے کہیں ہماری بات چیت کو کوئی دوسرا نہ سن لے. بات چیت کے دوران ہی ایک بظاہر بہت خوبصورت اور دیندار شخص ظاہر ہوتا ہے. سر پہ سب ٹوپی یا امامہ, ہرے رنگ کی چادر اوڑھے, بہت ہی خوبصورت بوڑھا حاضر ہوتا ہے. جو لوگ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے نظر پڑی, چونک گئے کہ تم کون, یہاں کیوں آئے ہو؟
یہ تو بہت ہی سیکریٹ میٹنگ ہے. بوڑھے نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں. نجد جانتے ہیں سعودی عرب میں جو ریاض ہے اسی کا پرانا نام نجد ہے. ریاض کا پرانا نام نجد ہے. ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیجئے گا. تو اس بوڑھے کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں. کہاں سے آیا ہو؟ بولا کہ میں نجد سے آیا ہوں, تمہاری مدد کرنے آیا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا بڈھا آدمی اور نجد سے آیا ہے تو یہ کسی کا انفارمر نہیں ہو سکتا, اس کو میٹنگ میں شامل کر لو. اور ایسے بھی یہ ہمارا ہیلپ کرنا چاہتا ہے, ہماری مدد کرنا چاہتا ہے, اس کو میٹنگ میں شامل کر لیے. میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا چونکہ ہمارے جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ان کی تقریر ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس بات کو مکمل کرتا ہوں. آپس میں مشورہ ہوا, آغاز ہوا. ٹاپک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے روک لگائی جائے, ان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے. ایک شخص مشورہ دیتا ہے کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے. آج بھی یہ سسٹم ہے ہاؤس اریسٹ کا, کہ گھر پہ ہی ان کو بندی بنا دی جائے, کہ بس ٹائملی ایک چھوٹی کھڑکی بنا دی جائے, ٹائم سے وہاں کھانا پہنچا دیا جائے اور باقی ان کی ساری ایکٹیویٹی بند. نہ ان سے کوئی مل سکتا ہے نہ وہ کسی سے مل سکتے, ایسی پابندی لگا دی جائے. ہاؤس اریسٹ کیا جائے. پہلا سجیشن تھا, یہ اس وقت کے ٹاپ لیول کے جو مشرکین تھے انکلوڈ شیطان, یہ پہلا سجیشن تھا کہ ہاؤس اریسٹ کیا جائے. دوسرے آدمی نے دوسرا مشورہ دیا, اس نے کہا کہ ہاؤس اریسٹ, اچھا جو بوڑھا نجد سے آیا تھا اصل میں وہ شیطان تھا, وہ انسان کی شکل اختیار کر کے ان کی برے اس معاملے میں شامل ہونے کے لیے وہ حاضر ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ بہت ہی بیکار مشورہ, یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر جو ان کے چاہنے والے جو مدینہ جو یثرب ہجرت کر گئے, جب ان کو معلوم ہوگا کہ آپ نے ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے, وہ اٹیک کر کے ان کو چھڑا کر لے کر چلے جائیں گے. ابلیس نے کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں, کوئی دوسری رائے پیش کرو. دوسرے نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو ایگزائل کر دیا جائے, ڈپورٹ کر دیا جائے, یعنی کہ جلا وطن کر دیا جائے. آج جیسے وہ افغانستان کا پریسیڈنٹ جو ہے جلا وطن ہو گیا, طالبان قابض ہو گئے. اللہ دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے. دوسرا مشورہ تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے, شہر بدر کر دیا جائے. اس نے کہا کہ نہ, ابلیس نے کہا کہ یہ مشورہ بھی بیکار ہے, ایک دم فالتو کا مشورہ ہے, یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے. چونکہ تم جن کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو وہ اتنے خوبصورت ہیں, ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے, ان کی باتوں میں اتنی سچائی ہے, وہ جس شہر میں جائیں گے تنہا مگر لوٹیں گے قافلے کے ساتھ. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, شیطان کی زبان پر بھی رسول اللہ کی تعریف ہے, مگر آج کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے, ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. بہرحال کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ان کو ملک بدر شہر بدر کریں گے تنہا, مگر وہ تین لے کر مکہ پہ حملہ آور ہو جائیں گے, یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی اور مشورہ پیش کیا جائے. تب کھڑا ہوا ابو جہل, اس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم, یعنی اتنا بڑا چالاک سردار تھا کہ یعنی حکمتوں کا باپ, یعنی کافی انٹیلیجنٹ تھا. اس بنا پر اس کا یہ ٹائٹل رکھا گیا تھا ابو الحکم. وہ اس نے کہا کہ میری ایک رائے ہے, میرا ایک سجیشن ہے جو سب سے بیسٹ ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول کفار کہتے تھے ابو الحکم, مگر رسول اللہ نے کہا کہ ابو الحکم نہیں ہے تو ابو جہل ہے, یہ تو جاہلوں کا سردار ہے. اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ مکہ میں جتنے بھی قبیلے ہیں, جتنے بھی محلے, جتنے بھی بستی ہیں, ہر بستی ہر محلے سے ایک ایک طاقتور جوان کو کلیکٹ کیا جائے اور سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ گھر پہ اٹیک کر دیں, موب لنچنگ کر دیں, جس کو آج موب لنچنگ کہا جاتا ہے, ماس اٹیک, موب لنچنگ کر دیا جائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کیا فائدہ ہے؟ نہیں, اس میں فائدہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے موب لنچنگ میں الزام کس پر آئے گا؟ تو ماس اٹیک ہے اور پوری بستی, پورے علاقے کے لوگ شامل ہیں. کرے تو رسول پور کا بھی آدمی, کالی ناگ کا بھی آدمی ہے اس میں, شاہ پور کا بھی آدمی ہے اس میں. تو یہ خون کا الزام کسی ایک پر نہیں بلکہ سب پر الزام جائے گا. اس لیے جو بنو ہاشم رسول اللہ کے قبیلے والے ہیں وہ ہمارے خلاف میں کوئی کارروائی نہیں کر پائیں گے. بس یہ ہے پینالٹی اور جرمانہ لگا کر ہم کو چھوڑ دیں گے. ابلیس خوش ہوا, کہا کہ یہ صحیح مشورہ, ایسے ہی کیا جائے. چنانچہ آنن فانن تیاری ہوئی اور بالکل بستی محلے سے, ہر قبیلے سے جوان کو تیار کیا گیا, ریڈی کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف میں یہ سازش رچی گئی ہے, یہ پلان کیا گیا ہے, یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے. یا رسول اللہ آپ کے خلاف میں مشرکین مکہ نے یہ پلان تیار کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں, اے علی آج کی رات میرے بستر پر تم کو سونا ہے اور میری چادر اوڑھ کر سونا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے علی تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں, تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا, تم میرے بستر پر سو گے اور میری چادر اوڑھ کر سو گے. حضرت علی نے ایسا ہی کیا. اللہ کے رسول کی چادر اوڑھ کے حضرت علی آرام فرما ہے. اور جو مشرکین مکہ ہیں نوجوان موب لنچنگ کرنے آئے تھے, باہر نوجوان کھڑے ہیں. اللہ کے رسول سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مٹھی میں مٹی اٹھاتے ہیں, کنکریوں کو اٹھاتے ہیں, سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ نے دم کیا اور مشرکین مکہ کے جو نوجوان موب لنچنگ کے لیے آئے تھے آپ نے ان کے سروں پر ڈال دیا. ڈالنا ہی تھا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب وہ سب کھڑے ہیں, رسول اللہ گزر رہے ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں. ایک نوجوان دور سے بھاگتے ہوئے آیا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں, تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نوجوانوں نے کہا ہم تو فلاں پر اٹیک کے لیے کھڑے ہیں, رسول اللہ پر اٹیک کے لیے کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ افسوس ہے تم پر, وہ تمہارے سامنے سے گزر گیا مگر تمہیں خبر تک نہیں ہوئی. وہ تمہاری نگاہ کے سامنے سے گزر گیا مگر تم نے اس کا کچھ بھی کاٹ نہ سکا. حضرات گرامی یاد رکھیں, اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. کون کب تک جیے گا کسی کو نہیں پتا, مگر رسول اللہ حضرت علی سے فرما رہے ہیں, علی تم زندہ رہو گے, تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں. اور دو تعویذ کے حوالے سے قرآن مقدس کے یعنی پڑھ کر جو تعویذات دی جاتی ہیں, اگر کوئی اس کو شرک سمجھتا ہے تو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف پڑھ کر مٹی پر دم کیا اور وہ مشرکین کے نوجوانوں کے سروں پر ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی, ان کو اندھا کر دیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں شفا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں اثر دیا ہے. حضرات محترم, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کپڑا پرانا ہو جائے تو بدل دیجئے, مکان پرانا ہو جائے تو بدل دیجئے, مگر مذہب و مسلک وہی ٹھیک ہے جو پرانا ہے, اس کو مت بدلیے. آج سے 50 سال 20-30 سال پرانی کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی جہاں درود و سلام کی محفل نہ سجتی ہو, مگر آج جہاں دیکھو کہیں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے, یہاں سلام نہیں پڑھا جائے گا, وہاں سلام نہیں پڑھا جائے گا. میرا یہ چیلنج ہے, میں کہیں دور سے نہیں آیا ہوں, 50 سال پرانی کوئی ایک مسجد دکھا دو جہاں پہ یعنی سلام پر پابندی لگائی گئی ہو, یہ کہا گیا ہو کہ آپ کو سلام نہیں پڑھنا ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دل کے قریب لوگوں, بتاؤ جب کل پرانا برا نہیں تھا تو آج کیوں برا ہو گیا؟ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے یعنی باپ دادا نے جس طرح سے نبی کریم کا گن گایا ہے, جس طرح سے اپنے اپنے مختلف انداز میں ترانوں میں نبی کریم پر درود و سلام بھیجا ہے, اس مٹھاس سے
अपने आप को महरूम मत कीजिए, बल्कि सुबह शाम जिस तरह से भी हो सके अदब के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर नबी करीम की बारगाह में सलात व सलाम के अंदाज में खिराज अकीदत पेश करते रहिए। इससे बड़ी खुशनसीबी और सादतमंदी की बात क्या हो सकती है कि जिंदगी जिए आदमी तो नबी का नाम लेता रहे, और जब इस दुनिया से जाए तो उसकी जुबान पर नबी करीम पर और उनके आलो असहाब पर दुरूदो सलाम का तराना जारी रहे। वो बहुत ही मशहूर ज़माना सलाम और मशहूर ज़माना शेर मैं याद करता हूँ कि वो जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, ये जो दुरूद व सलाम का अंदाज है इससे कभी महरूम मत होइए। सहाबा का ये अंदाज था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये यारे गार हैं, रसूलुल्लाह के ससुर हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मगर जब वो भी रसूलुल्लाह से बात करते थे तो कहते थे या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सहाबा की गुफ्तगू का आगाज होता था तो इस अंदाज से होता था कि या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप मेरा पूरा खानदान या रसूलुल्लाह आपके कदमों की धूल पर कुर्बान है। ये रसूलुल्लाह से बात करने का और उनकी ताज़ीम व तकरीम करने का सहाबा का अंदाज था। हमको चाहिए कि हम सहाबे किराम के तरीके पर रहें, सुन्नत मुस्तफा को इख्तियार करें और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहें, उसकी तालीमात हासिल करते रहें कि हमारे लिए उसी में रहनुमाई है, भलाई है, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को हम सबों के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बना दे। जितने लोगों ने मेहनत और मशक्कत की है, मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ शाहपुर के जवानों को जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये उजाला किया है, ये रोशनी की है। बड़ी मेहनत से आदमी पैसा कमाता है और जिसने भी अपनी मेहनत की कमाई को इसमें सर्फ किया है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाए और आखिरत में भी इसका अजर अता फरमाए। और बरोज़े क़यामत जो अहले बैत हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले हैं, अल्लाह ताला उनके ज़ुमरे में और उनकी गुलामी में बरोज़े हश्र अल्लाह ताला हमको उठाए। आज की इस महफिल को अल्लाह ताला ने मुबारक फरमाया है, पुरनूर और मुनव्वर फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की यानी बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। जितनी बातें मैंने किताब और सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें कही, अल्लाह ताला उनको कबूल और मकबूल फरमाए। और अगर कसदन या सहवन या सबक़त लिसानी के सबब कोई बात गलत निकली हो, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।